السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اہلِ نبوی سے تقریباً 10 برس پہلے 559 ماہ رجب کے 13ویں تاریخ کو بروز جمعہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی النسب تھے۔ والد کا نام ابو طلحہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ ابو طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے۔ اعلان نبوت کے بعد وہ کفار قریش کے مقابلے میں مرتے دم تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے۔ ابو طلحہ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا، والدہ نے حیدر۔ ابو طلحہ کی مالی حالت اس وقت اچھی نہ تھی، تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ تاریخ میں وہ اس نام سے مشہور ہوئے۔ شیروں کا صاد کو سیدھا میں حیدر کا نام بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبری کو نماز پڑھتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے، بت پرستی اور شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تم بھی میری نبوت پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ساری رات سوچتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے باپ سے مشورہ کے بغیر پیدا کیا، پھر میں اس کی عبادت کے لیے اپنے باپ کی رائے کیوں لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا نیا دین سکھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو مبعوث ہوئے اور میں منگل کو ایمان لایا۔ حضرت خدیجہ الکبری کے بعد آپ دوسرے مسلمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23-22 سال کی عمر تک مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و طاقت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین دین اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تب وہیں پر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں حصہ لیا، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ حنین وغیرہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 جانصار صحابہ کا لشکر لے کر کثیر روم ہرکول کے مقابلے اور جنگ مونا کا انتقام لینے کے لیے تبوک روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب کے حیثیت سے مدینے میں چھوڑا۔ جب منافقین کی طرح طرح کی طعنے دینا شروع کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جرف کے مقام پر مل کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے۔ آپ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ ان کے بطن سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور دو صاحبزادیاں حضرت زینب الکبری اور حضرت امام کلثوم الکبری بھی پیدا ہوئی۔ حضرت زینب کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر سے اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ متعدد خاتون سے شادیاں ہوئیں، جن میں 8 خواتین کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں تھیں۔